پاکستان میں ہم دیکھیں کہ کیوں ابھی تک ایسا کوئی وے فارورڈ یا اکانومی اسٹیبل نہیں ہو سکی، اور آج بھی آفٹر 75 ایئرز بھی ہم اکنامک انسٹیبلٹی کے اندر گھرے ہوئے ہیں 3 جنریشنز پاس ہونے کے بعد بھی۔ وائلیشن اسٹوڈنٹ نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ سے کروائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عثمان لک، آپ دیکھ رہے ہیں جن زی ٹاک۔ آج ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے انٹرسٹ آف پولیٹکس ان اسٹوڈنٹس۔ پاکستان نے کسی جنگ یا لڑائی سے آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ پاکستان کو سیاسی کاوشوں اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کل ینگسٹرز میں اس سیاست کا کتنا رجحان ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم اور وقاص امین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رستم، میرا پہلا کویسچن آپ سے ہے کہ آج کل کے ینگسٹرز میں سیاست کا کتنا انٹرسٹ ہے؟ جی دیکھیں، آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس پولیٹیکل یا اس کرنٹ سینیریو میں، جہاں پر ینگسٹر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ایک پولیٹیکل ورک شاپ کے لیے، ایک پولیٹیکل کام کے لیے، جس کے اندر انہوں نے بڑی تعداد کے اندر اس بار ووٹنگ کے پروسیس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ فار ایگزامپل 2018 میں ہمارے پاس جو ووٹرز تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس بار بہت زیادہ جو ینگسٹرز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پولنگ کی اور ووٹرز کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ وقاص امین، آپ بتائیے گا کہ ینگسٹرز کو کس حد تک پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ عثمان صاحب، آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ بالکل لینا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی جب معیشت اور اکانومی جب آپ کی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، آپ کے پولیٹیشین آج کل دیکھیں ینگسٹرز نے ہی اگر کچھ اس پہ پولیٹکس پہ اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ ینگسٹرز نے کیا ہے۔ انہوں نے ہی اس کے بارے میں آگاہی دی ہے لوگوں کو، اور اس کی پولیٹکس کی ڈیولپمنٹ کے لیے مزید ابھی تک بھی وہ کوشاں ہیں، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور فوائد کیا ہیں اس میں، یعنی کہ کس حد تک ان کے فائدے ہیں؟ پولیٹکس، ینگسٹرز کا پولیٹکس میں انٹرسٹ لینا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو بھی ہمارے کرنٹ افیئرز، ہمارے ملکی صورتحال جو چل رہی ہوتی ہے، اور پولیٹکس کی خاص طور پہ جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے، اس میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وقاص امین کا کہنا ہے کہ ینگسٹرز کو ملک میں کرنٹ سینیریو کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے ینگسٹرز کو بھی پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے۔ جی رستم، آپ بتائیے گا، آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی میرے نظر کے اندر ینگسٹرز کو ضرور پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن ایٹ سم ایکسٹینٹ تک، مطلب وہ کوئی ایسے پروٹیسٹ اور وائلیشنز کے اندر پارٹیسپیٹ نہ ہوں جن کی وجہ سے ان کا فیوچر کی ان کو پریشانی ہو یا مشکل پیش آئے۔ جس طرح کہ قائد اعظم نے بھی اپنے جب ڈھاکہ کی اسپیچ میں یہ کہا تھا، اسٹوڈنٹ کالج میں جب انہوں نے اسپیچ دی تھی، کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ایجوکیشن کے اوپر اور اس ملک کی ترقی و خوشحالی اور اس ملک کے فیوچر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ زیادہ تر پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب اسٹوڈنٹس نے اپنے لمیٹیشن کو کراس کیا، یا مڈ 70s کو دیکھ لیں، مڈ 80s میں دیکھ لیں، جنرل ضیاء کے دور میں یا اس کے بعد والے کے ڈیموکریٹک ٹائم کے اندر، لینڈسکیپ کے اندر، تو اسٹوڈنٹس نے جب اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز بنائی، فار ایگزامپل کراچی میں بنی یا پورے ملک میں بنی، اس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوئے جن کی وجہ سے انہوں نے وائلیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، ان کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس ہوا، کنٹری کی ایک امیج خراب ہوا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا امیج خراب ہوا ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے۔ تو اسٹوڈنٹس کو میری نظر میں نہیں چاہیے کہ وہ ایک پریکٹیکل طرف جائیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ پولیٹکس میں حصہ ضرور لیں، اپنے اوپینین پیش کریں، اپنے آرٹیکلز لکھیں، اپنے اوپینینز کریں، یا پھر انالائسس کریں، پولیٹیکل انالائسس کریں، تاکہ وہ مزید کوئی وے فارورڈ دے سکیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، اور مزید پاکستان کو ایک اچھی راہ کے اوپر لے جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ کس حد تک پولیٹکس میں انوالو ہیں؟ جی میرا یہ ہے کہ میں انالائسس بھی کرتا ہوں، ایک پولیٹیکل ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے حساب سے پولیٹکس کا انالائسس بھی کرتا ہوں، اور یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر، کیا ہر ایک سٹیزن کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے اندر رہ کر کرنٹ افیئر سے ضرور واقف ہو، تاکہ اسے اپنے ملک کے بارے میں پتہ چلے، بزنس، کمیونٹی، انفراسٹرکچر، اسٹیبلٹی، ان سب کے بارے میں پتہ چلے۔ جیسے کہ ابھی رستم بھائی نے بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غلط ایکٹیویٹیز میں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن
جب بنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایک مطلب ہے کہ ایک اپنے ان کے سرکل سے نکال کے جو تنظیم کا اصل مقصد وہ ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس سے نکل کے یہ لوگ وائلیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ وائلیشن اگر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک لیڈرشپ کرواتی ہے انہیں. اسٹوڈنٹ کو ان چیزوں کا بالکل نہیں علم ہوتا اور اسٹوڈنٹ کو بالکل پالیٹکس میں انٹرسٹ لینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، لیکن وائلیشن اسٹوڈنٹ نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ سے کروائی جاتی ہے. ان کے اوپر جو ایک پراپر لیڈرشپ اس آرگنائزیشن کی بیٹھی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو اس چیز پہ اور اس راہ پہ گامزن کرتی ہے کہ یہ چیز یہ وائلیشن کریں تاکہ ایک پارٹی کا فائدہ ہو اور دوسری پارٹی کو دبایا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کرنٹ سینیریو کیا چل رہا ہے آج کل. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ نے اس دفعہ الیکشنز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو سلیکٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ان کے پاس پرفارمنس اور گورننس کو دیکھ کر کیا جانا چاہیے، اور نہ کہ ایک پاپولیس کے اوپر یا ان کی پاپولیرٹی کے اوپر ہم ان کو جا کے ووٹ دے دیں. اسپیشلی طور پر ہمیں اپنی کرنٹ اسٹیبلٹی کو، ریجنل اسٹیبلٹی کو، بزنس کو، انٹرنیشنل مارکیٹ کو، ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو ہمارے ملک کو ایک اچھی امیج دیتے ہیں، ایک اچھی اکانومی دے کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت تو آئی تھنک ساری پارٹیز ہی اچھی ہیں. اگر جو گورنمنٹ میں آتی ہے تو وہ اپنی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک اچھے وے فارورڈ کی طرف لے جائے، ان کو ایک اچھا فیوچر دے سکے، یوتھ کو جابز مل سکیں، انفراسٹرکچر بہتر ہو، اسٹیبلٹی آئے، ریجنل اسٹیبلٹی آئے، سیکورٹی انسیکیورٹیز کو ختم کیا جائے. ہر پارٹی یہ چاہتی ہے تو پھر پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں ہم دیکھیں کہ کیوں ابھی تک ایسا کوئی وے فارورڈ یا اکانومی اسٹیبل نہیں ہو سکی، اور آج بھی آفٹر 75 ایئرز بھی ہم اکنامک انسٹیبلٹی کے اندر گھرے ہوئے ہیں 3 جنریشنز پاس ہونے کے بعد بھی، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہماری پبلک کے اندر جو انٹرسٹ ہے، یا بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، یا کرپشن کے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کرپشن ہمارے پبلک کے اندر اور ان گارڈینز کے اندر یا ریپرزنٹیٹیوز کے اندر، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک آج تک وے فارورڈ آگے جا ہی نہیں پا رہا. جی بہت شکریہ. وقاص امین، آپ بتائیے گا کہ ہمارا لیڈر کون ہونا چاہیے؟ دیکھیں عثمان بھائی، سوال تو آپ کا اچھا ہے، لیکن ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایجوکیشنل سسٹم سب سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. پریکٹیکل ورک کی طرف بالکل نہیں جا رہے. آپ دیکھیں جو بھی ڈیولپڈ کنٹری ہیں، جو بھی ڈیولپ اسٹیٹس ہیں، ان سب نے پریکٹیکل ورک کی طرف آ کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے. ایجوکیشنل سلیبس وہ بالکل ایک صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. لائک آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو آئی ٹی میں انڈیا کو دیکھ لیں کتنا آگے ہم سے. جو ابھی تک کمیاں ہمارے پولیٹیشینز میں رہ چکی ہیں ان کو ختم کیا جائے. ڈیولپ ایک ابھی ہم ترقی تو نہیں کر رہے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو سب سے پہلے ایجوکیشنل سسٹم. پاکستان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، سیکیورٹی کی ضرورت ہے. جی وقاص امین، آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی پارٹی آگے آئے؟ وہ پارٹی آگے ہے جو ایجوکیشن سسٹم، ہماری ڈیمانڈ اور کچھ نہیں ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے. ہمیں کوئی سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں کوئی گلیاں نہیں چاہیے ٹھیک کرنے کے لیے. ہم جب پریکٹیکل ورک کی طرف آ جائیں گے، ہمارے جب انسٹیٹیوٹ ہمیں پریکٹیکل چیزوں کی طرف پریکٹیکل ایجوکیشن دینا شروع کر دیں گے، ہمارا ملک آٹومیٹکلی اکانومیکل بھی اسٹیبل ہو جائے گا. میں ایز اے ینگسٹر اور ہمارے جو باقی یوتھ ہے ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ وہ گورنمنٹ آئے جو کہ ہمیں ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کو، ہمارے سلیبس کو پریکٹیکل ورک کی طرف لے کے جائے، اور ہمیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل ورک کریں، اور جب ہم ایجوکیشن سسٹم سے نکلیں ہم ایک پڑھے لکھے اور ایک ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ کی طرح نکلیں، اور آگے جا کے ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کروا سکیں. رستم، آپ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح الیکشن سے پہلے بلوایا گیا ہے، اب ان کے سننے میں آ رہا ہے کہ واپسی کی تیاری ہے. جی نواز شریف قائد مسلم لیگ نون الیکشن سے پہلے پاکستان تشریف لائے تھے. جب ان کی ہیلتھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی تو وہ واپس پاکستان تشریف لائے اپنے آبائی ملک میں، اور انہوں نے آ کر الیکشنز کے فوراً بعد اپنے بھائی میاں محمد شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے لیے نومینیٹ کیا. تو اب وہ قائد ہیں تو وہ جا رہے ہیں فار لنڈن یا کسی بھی کنٹری جا رہے ہیں. وہ اپنے
मे भी उनका कोई हेल्थ इशू हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है जिसके लिए वो जा रहे हों। तो इसके बारे में तो अभी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आई थिंक रोल नहीं बचा, सिर्फ वो अब कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ना कि अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। जी बहुत शुक्रिया रुस्तम। जैसा कि देखते हैं कि पीटीआई और JUIF आपस में इत्तेहाद करने जा रही हैं। इमरान खान साहब कहा था कि मैं किसी पार्टी से इलाक़ नहीं करूँगा। बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने ही हालिया बयान दिया कि आप JUIF और मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन जो पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे इल्हाक करके एक गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के पास इंडिपेंडेंस ज़्यादा है, जिनको बैक्ड पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो अभी वो खैबर पख्तूनख्वा में JUIF के साथ और मुत्तहिदा मुस्लिमीन पार्टी के साथ इत्तेहाद करके अपने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए ही इमरान खान साहब ने एक ग्रीन सिग्नल दिया अपनी पार्टी वर्कर्स और लीडर्स को कि हम उनके साथ इत्तेहाद करके खैबर में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन पास्ट के अगर एक्सपीरियंस से देखा जाए तो बानी पीटीआई अपने पास्ट के बयानात से बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। मे बी अब की बार उनको अपनी कोई मेजॉरिटी नहीं दिख रही या अपना कोई सिग्नल नहीं दिख रहा कि वो अकेले ही खैबर में अपनी गवर्नमेंट बना सकें, तो इसलिए भी शायद वो इत्तेहाद करके अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि पास्ट में दोनों हमारे मौलाना साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे को किन अल्फाजों से याद करते थे। जैसा कि कहते थे, मौलाना साहब कहते कि ये एक यहूदी एजेंट के तौर पे हैं और इमरान खान साहब कहते कि जी ये मौलाना डीजल साहब हैं। तो आज ये दोनों पार्टियां आपस में मिल रही हैं, जबकि इमरान खान साहब अपना कंपटीटर किसी को नहीं समझते थे और आज दोनों आपस में। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि फ़िलासफ़ी में एक टर्म यूज़ होती है टाइम विल चेंज। जिस तरह कि अब बानी पीटीआई का या पीटीआई पार्टी का पहले टाइम था 2018 में, जब इनके पास मेजोरिटी MNAs और MPs थे और इन्होंने सेंटर में भी और पंजाब और KPK में भी अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन इस इलेक्शन में इनको अपनी मेजॉरिटी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से इनको अब इत्तेहाद के लिए जाना पड़ रहा है ताकि वो अपनी एक पोजीशन को कायम रख सकें गवर्नमेंट और KB में अपनी गवर्नमेंट बना सकें। तो इसलिए बानी पीटीआई अब हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हैं, मौलाना साहब से भी और वहदतुल मुस्लिमीन जो पार्टी है उससे भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जी, आने वाली हुकूमत इकानमी को किस हद तक बेहतर कर सकती है? जी देखें, जो आने वाली एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी उसके लिए, या कोलिशन गवर्नमेंट हो या सिंगल पार्टी बेस्ड गवर्नमेंट आए, उन दोनों के लिए ही बड़ा मुश्किल है नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी को स्टेबल करना। बिकॉज जैसे कि अभी आप देखें रिसेंटली ही 15 फेब को केयर टेकर गवर्नमेंट ने IMF की दो जो शर्तें उनको मानकर 67% गैस के रेट्स के अंदर इजाफा किया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर इजाफा किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब IMF ने अपनी न्यू शर्त बताई कि जब तक आप 45% तक अपनी इंपोर्ट्स को नहीं लेकर जा जाते तब तक हम आपको आपके स्टैंड बाय अरेंजमेंट का लास्ट ट्रेंच $1.2 बिलियन का नहीं दे सकते, जो कि मार्च 2024 में ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद जो $6 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो नया हुकूमत परचेज करेगी वो भी करना है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक कंडीशंस भी ख़राब होंगी, बिज़नेस कॉन्फिडेंस भी गिरेगा, इंटरनेशनल मार्केट भी ख़राब होगी और पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होगा। तो ये जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है फिस्कल 2024 और फिस्कल 2025, ये आने वाली गवर्नमेंट चाहे वो PTI बैक्ड हो या सिंगल बेस पार्टी हो या फिर कोलिशन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया, आपने जाना कि आजकल के यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स का कितना इंटरेस्ट है और वो किस हद तक अपनी मेंटालिटी को यूज़ करके और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔